جی ویلکم بیک ناظرین. میاں صاحب مجھے یہ بتا دیں بریک پہ جانے سے پہلے، چونکہ آپ کا ٹرن تھا، آپ سے ڈسکشن تھی، ریزرو سیٹس تو ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. اپوزیشن متحد کیوں نہیں ہو سکی آپ کے خیال میں؟ کس کا فالٹ رہا ہے یہاں پہ؟ یہ موجودہ اپوزیشن کی آپ بات کریں؟ موجودہ اپوزیشن یہ دیکھیں، اس میں چونکہ میں نے کہا کہ بہت سے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، دباؤ کے، جبر کے، پیسے کے، تحریض کے. دیکھیں میں یہ کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن ایک پوائنٹ چونکہ بعض کا پرٹیکولر ٹو جنرل بات کرنی پڑ جاتی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے ہم گورنر ہاؤس میں کوئی 7-8 ایڈیٹرز تھے، ہمارے ساتھ شہباز گل صاحب تھے، وہاں چائے پہ انہوں نے بلایا ہوا تھا. تو ایک بات انہوں نے کہی، میں حیران ہو گیا بلکہ پریشان ہو گیا. انہوں نے کوئی ضروری نہیں کہ پی ٹی آئی کے بارے میں کہا، انہوں نے کہا نہیں میرے دوست ہیں وہ کہنے لگے یار کل میں تمہارے لیے مٹھائی لے کے آؤں گا. انہوں نے کہا جی، میں نے کہا جی کس لیے؟ انہوں نے کہا جی یار 8 مجھے ووٹ چاہیے تھے، 40 کروڑ ہر ووٹر مانگ رہا تھا، میری 3 ارب 20 کروڑ کی زمین بک گئی ہے، تو مجھے لہٰذا 8 ووٹ مل جائے، میں سینیٹر منتخب ہو کے آؤں گا، تمہارے لیے مٹھائی لے آؤں گا. تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. میں نے کہا کہ یہ اور یہ وہ تو ایک واقعہ نا، یہ تو مجھے اس وقت ذہن میں حذف نہیں ہوا. تو اس طرح کے کئی واقعات ہم سنے کہ جی اپنی زمینیں بیچ، اور یہ سینٹ کیا اقتدار کی جنگ، اور ادھر. تو یہ اگر جس ملک میں اس طرح کی باتیں ہوں، اور اس کو پھر پیچھے تھوڑا لے جائیں، چوری سرور صاحب جب گورنر تھے تو میں ان کو انٹرویو کر رہا تھا، تو میں نے کہا جی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اور برطانیہ کی پارلیمنٹ کا ذرا موازنہ کریں. انہوں نے کہا جی صاحب اگر وہاں کی پارلیمنٹ یہاں کا موازنہ کریں، ساری پارلیمنٹ اندر ہوئے گی. کیا آپ ایک جرنلسٹ سے بات کر رہے ہیں، میں یہ چھاپ دوں بات یا دے دوں اخبار میں یا ٹی وی پہ کیا دوں؟ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں کہنی. میں کہا تو اور بات آپ نے کئی کون سی ہے کام کی؟ انہوں نے کہا جی چلو کر دیں. وہ پھر میں نے چھاپ بھی دی اور بہت بڑے اخبار میں چھپی. وہ پھر تھوڑا سا اس پہ بہت سی باتیں بھی ہوئی کہ دیکھیں جی ان کا کیا حق ہے. وہ اصل میں کہہ رہے تھے قانون کی حکمرانی نہیں ہے، یا تو لوگ جھک جاتے ہیں یا بک جاتے ہیں. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے. بڑے بڑے بااصول لوگ ہیں اور ڈٹے بھی ہوئے ہیں، لوگ دباؤ بھی برداشت کر رہے ہیں، لیکن ایک عمومی تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم منتخب کر کے اوپر لوگوں کو لے آتے ہیں تو اوپر ایک کلاس، ڈیفرنٹ کلاس بن جاتی ہے. وہ پھر اپنے مفادات، مثال کے طور پہ آپ بیوروکریسی میں دیکھ لیں، آپ ایک پولیس مین کو دیکھ لیں، ایک گاؤں سے آیا ہوا ایک ASI بھرتی ہوتا ہے، وہ غریب آدمی کا بچہ ہوتا ہے، غریب آدمی پہ وہ غریبی تشدد کر رہا ہوتا ہے. آپ پریشان کون بات ہے کہ یعنی اس کے دل میں یہ بھی نہیں ہمدردی ہوتی، حالانکہ وہ جھوٹا کر رہا ہوتا ہے، بعض کا اسے علم بھی ہوتا ہے کہ یہ بندہ سچا ہے. لیکن یہ تو ہمارے ہاں ایک المیہ ہے کہ اس طرح کا ہمارے پاور پالیٹکس میں یہ گریڈ کا عنصر، یہ لالچ کا عنصر، یہ دباؤ کا عنصر، اور مورالٹی کی جو کمی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم ریزسٹ کرتے جائیں گے چیزیں بہتری کی طرف آ جائیں گی، ریزسٹنس کم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، حافظ صاحب سے جانتے ہیں. حافظ صاحب، اس سے پہلے کہ میں یہی کویسچن آپ سے پوچھوں کہ اپوزیشن متحد کیوں نہ ہو سکے، اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی میری لائن ایڈ کر لیں. پاکستان سمیت آج دنیا بھر میں یوم پارلیمان منایا جا رہا ہے، یعنی کہ یوم پارلیمان کی خود مختاری کے لیے، پارلیمان جمہوریت کے لیے مضبوط پارلیمان، یعنی کہ اس کا موضوع ہے. اپنے آنسر کے ساتھ ساتھ اس کا بھی آنسر دے دیں کہ ہماری پارلیمان مضبوط ہے، منا تو ہم رہے. دیکھیں پارلیمنٹ ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ دیکھیے کہ اتنی مضبوط ہے کہ ہمارے ایک سینیٹر اعجاز چودھری جو 9 مئی کے جھوٹے مقدمے میں اٹھائے گئے ہیں اور جیل میں ہیں کوٹ لکھپت لاہور میں، تو چیئرمین سینٹ نے متعدد بار یہ رولنگ پاس کی، ان کے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے، لیکن ان کو آج تک سینٹ کے اجلاس میں نہیں لایا گیا. تو پھر آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں دنیا کو تو حق ہے کہ وہ یوم آئین و قانون اور پارلیمنٹ منائیں، لیکن ہم تو اپنے اراکین اسمبلی کو احتجاج کرنے پہ نکال باہر پھینکتے ہیں. ہم نے تو اپنی اسمبلی میں عوامی مینڈیٹ کی توہین کی، ہم نے تو عوام کے ووٹوں کا تقدس پامال کیا، دن کی روشنی میں ڈاکہ ڈالا اور فارم 47 کی پیداوار حکومت اور اراکین اسمبلی کو سے اس ایوانوں کو سجایا. تو پھر کیا اس کی تعریف اور کرنی یا کیا اس پہ بات کرنی؟ بات یہ رہ گئی کہ اس سے پہلے جو اپوزیشن متحد کیوں نہ ہو، اپوزیشن نے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اس وقت اپنا مخصوص ایک بیانیے کے ساتھ پاکستان میں ایک سیاسی ایک جمہوری جدوجہد کر رہی ہے. اگر تحریک انصاف نے اپنے لیے سپیس حاصل کرنی ہو تو پورا پاکستان گواہ ہے، تمام میڈیا اس بات کا گواہ ہے اور ضامن ہے اس بات کا کہ اگر تحریک انصاف اپنے لیے سیاسی راستہ لینا چاہتی یا سیاسی راستہ لینا چاہے
تو وہ آج بھی مل سکتا ہے, آج بھی میسر ہے, لیکن کرنا کیا ہوگا, کمپرومائز کرنا پڑے گا. اس ملک کے عوام کی جو ایک حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا اس پہ خاموش رہنا پڑے گا. جو صرف اس صوبے میں جو پاکستان کا جو ایک خوشحال صوبہ پنجاب ہے وہاں پہ 10 کھرب کی کرپشن جو ہوئی اس پہ خاموش رہنا پڑے گا. ہمیں یہ نہیں عوام کو بار بار یاد کروانا پڑے گا کہ آپ کے ووٹوں کے حقوق کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں, آپ کے حقوق کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں. اگر ہم اس سارے بیانیے سے دستبردار ہو جائیں تو پھر یقیناً ہم اسمبلی کی ایک معزز پارٹی کے طور پہ اس ملک میں ایک ڈمی جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کے پرفارم کر سکتے ہیں, آسانیاں لے سکتے ہیں, حکومت لے سکتے ہیں, سرکاری املاک سے مستفید ہو سکتے ہیں. لیکن تحریک انصاف کی, عمران خان کی جو ایک جدوجہد ہے وہ ایک جمہوری ہے جس میں عام آدمی کو انصاف جی آپ اپنا جملہ کمپلیٹ کریں. عام آدمی کو انصاف مہیا کرنے کے لیے اس ملک میں مساوی حقوق کے اوپر, مساوی تعلیم کے اوپر جو ہم جدوجہد کر رہے ہیں, ہم اسی نظریے پہ قائم رہیں گے. لیکن حافظ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ چودھری نثار کی بڑی یہاں ملاقات ہوئی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ. کچھ عرصہ پہلے یہ باتیں گردش کر رہی تھی کہ چودھری نثار شاید پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیں, یا تحریک انصاف کے لوگوں نے چودھری نثار سے رابطہ کیا, پھر وہ کچھ باتیں دب سی گئیں. کیا ایگزیکٹلی سچویشن کیا تھی, کیا واقعی ایسا تھا, ان سے کوئی بات چیت ہوئی تھی تحریک انصاف کو جوائن کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ چودھری نثار اس طرح کا سٹیپ لیں گے. وہ ایک ویژنری ایک لیڈر ہیں جنہوں نے بہت دیر پہلے جو آج اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھانپ لیا تھا. تو شہباز شریف صاحب سے ان کی دوستی تو بالکل معروف ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس بہکاوے میں نہیں آئیں گے. وہ اس ڈوبتی کشتی میں جہاں پہ عوام کی تائید ان کے ساتھ نہیں ہے, وہ ایسی جماعت میں میرا ایک سیاسی ایک طالب علم ہوں, میرا ایک سیاسی میری ایک بات ہے یا میری ایک رائے ہے, لیکن وہ اس کو میرا نہیں خیال کہ جوائن کر رہے ہیں. اور وہ کیسے کریں کہ ایک وہ بندہ جس نے کنفرم نہیں کیا, لیکن میں آپ کا پوچھ رہی ہوں کہ کیا تحریک انصاف کی کوئی بات چیت تھی چودھری صاحب کے ساتھ؟ دیکھیں, کبھی بھی تحریک انصاف نے باضابطہ طور پہ انہیں دعوت نہیں دی تھی. عمران خان صاحب کے ساتھ چونکہ ان کی دوستی تھی اور وہ ایک احترام کے رشتے میں ہے, نہ انہوں نے عمران خان صاحب کے متعلق, نہ عمران خان صاحب نے چودھری نثار کے متعلق کوئی بات کی. تو ایک اچھے تعلقات ضرور قائم ہے, لیکن تحریک انصاف نے کسی بھی سطح پہ چودھری نثار صاحب کو شمولیت کی دعوت باقاعدہ نہیں دی, اور انہوں نے بھی ایسی کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا, اور انہوں نے بھی کبھی تحریک انصاف کی یا عمران خان کی پالیسیز پہ تنقید نہیں کی. ٹھیک ہے. اب میاں صاحب مجھے یہ بتا دیں, سیاسی منظر نامے میں یہ اچانک ہونے والی ملاقات مطلب کسی بھی طور پہ غیر اہم تو سمجھی نہیں جا سکتی. وزیر اعظم صاحب جا کے ملتے ہیں, فارملی ان کو واپس پی ایم ایل این میں انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ جوائن کر لیں. چودھری صاحب اس پہ ٹائم گین کرتے ہیں, اسٹریٹ فارورڈ انکار بھی کر سکتے تھے, لیکن وہ اس پہ ٹائم گین کرتے ہیں کہ مجھے مشاورت کے لیے وقت چاہیے. کیا سیاسی منظر نامہ اور کچھ مطالبات کی لسٹ بھی وہ سارا کچھ آپ مکس کر لیں کہ وہ کچھ کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوگا نا, کچھ وہ پارٹی میں جائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ جاتے ہوں گے لسٹ ہوگی ان کی. بزدار صاحب کے دور میں نوے شاہراہ قائد اعظم جسے چیف منسٹر آفس کہتے ہیں, تو وہاں چودھری پرویز الہی صاحب سے میری میٹنگ تھی. تو ایک چیمہ صاحب بڑے نامور آدمی, پورا نام نہ لوں تو بہتر ہے, انہوں نے ریسنٹ بڑا تازہ ان کو جوائن کیا تھا. تو میری میٹنگ کو انہوں نے 5 منٹ کے لیے معطل کر کے آج ان کو مل لینے دیں پہلے. وہ اندر سے ہر 2 منٹ بعد چیف منسٹر کا فون آیا. میں پرنسپل سیکرٹری کے کمرے میں بیٹھا تھا, وہ بڑے نامور آدمی ہیں, وہ گریڈ 22-21 کے آفیسر تھے. تو کہنے لگے ایک 18 مطالبات کی لسٹ آئی, جو اتنے بڑے مطالبات تھے کہ میں بتا نہیں سکتا. اس کمشنر کو وہاں لگا دیں, یہ وہ کر دیں. اور تقریباً میری اسیسمنٹ کے مطابق ایز اے جرنلسٹ ہر ایک کوئی کام کا کوئی پتہ نہیں کتنا مول تھا. یعنی کہ ہمارے ہاں مطالبات کی بھی ایک لسٹ بنتی ہے. اچھا, دوسری یہ بات جو آپ نے کہی نا کہ خان صاحب کی طرف سے, دیکھیں خان صاحب کو ایک پاپولرٹی بیسڈ ایک کانفیڈنس ہے ان میں. اور جب ہم کہتے ہیں تحریک انصاف, تو تحریک انصاف مینز خان صاحب اینڈ خان صاحب از ایکول ٹو تحریک انصاف. بالکل ایسے ہی. تو خان صاحب کو اپنے اس کانفیڈنس کی وجہ سے کوئی خاص کسی کو بلانے کی, دعوت دینے کی خاص ضرورت محسوس نہیں وہ کر رہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے بارے میں ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے 70 میں بغیر الیکٹیبلز کے ووٹ لیے, اور عام لوگوں کو بھی ووٹ ملا جو ان کا ورکر تھا جو, تو اب کیا ان کے بارے میں رائے دینی, وہ تو بڑی لمبی سٹوری ہو جائے گی. تو ہم اسیسمنٹ یہ کرتے تھے تمام جرنلسٹ کہ خان صاحب کو
इलेक्टेबल्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक, क्योंकि एक नई वेव के आप साथ 18 की बात करें, लेकिन 24 की? हाँ नहीं, पहला जो इब्तदाई 18 की, ठीक है, लेकिन तब तो बहरहाल इनकी वो फिर गवर्नमेंट बनी इलेक्टेबल्स का भी electables एक के लिए। अपना था, क्योंकि बिल्कुल, उनके अंदर उनका एक impact था। दो आ रहा थी एक वक्त में उस कि पता नहीं वक्त इलेक्टेबल्स के लिए ये मशहूर जी, था हाँ। कि इलेक्टेबल्स जिसकी मुंडेर पे बैठ जाते हैं उसको कामयाबी अब मिल सकती है। उनमें वो कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे इलेक्टेबल्स की वो नागुज़ीर जरूरत नहीं है, ठीक। कि ये नहीं है कि वो मेरे लिए नागुज़ीर है कि वो नहीं आएंगे तो मेरी पार्टी रह जाएगी। इसलिए मेरा निसार साहब को तो उनकी तरफ से कोई ऐसा दावतनामा, लेकिन निसार साहब जीते भी तो नहीं ना, 18 जीते भी नहीं, 18 का लेकिन उन्होंने निसार साहब के बारे में जीता, असेसमेंट ये है कि लड़ा वो भी हार गए, हाँ जी, 24 में हार गए। उनके बारे में इनकी असेसमेंट है नून लीग वालों की कि उनका एक हल्का नियाबत है कि उनके सियासतदानों के अंदर वो 10, 15, 20 लोगों पे उनका एक असर रसूख है। तो अगर आने वाले वक्त में कल को इनको कहा जाता है कि भाई जी ਤੁਹਾਡੀ तो गेम नंबर उलट चली है, तो अपने को नंबर पूरे करके दिखाएं, क्योंकि देखें ना जो नंबर आपको पूरे करके देते हैं वो कभी आंखें भी दिखा देते हैं कि जी ये नंबर तो मैंने 5 किए, आपको 10 उसने दिए, तो 20 उसने दिए, तो आपके असल नंबर तो ये है। वन पेज फटना कहते हैं ना तो मियां हाँ, साहब। ये है कि वो एक एप्रीहेंशन में, इसी खदशे के तहत वो इस भागदौड़ में है कि कल को हमें अचानक तलब करके कह दिया जाए कि भाई ये भाई वो तो ठीक है, आपने जो आए थे, तो आगे जाके ये अपना क्या करना है फिर आगे, तो उस वक्त हम फिर ये कहेंगे कि हमारे साथ ये भी है, हमारे साथ ये भी है। ठीक, इस तरह की हिकमत अमली पे वो काम कर रहे हैं इस वक्त। ठीक हो गया। हाफिज़ साहब मुझे ये बता दीजिए कि मियां नवाज शरीफ से शिकवे शिकायतें तो खैर 2018 से 5 महीने पहले फरवरी 2018 के इलेक्शन से चौधरी निसार साहब ने शुरू कर दी थी। एग्जैक्ट जो उन्होंने एलिगेशन लगाया था या उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने PMLN को छोड़ा था, उसमें वो ये था कि वो मरियम नवाज साहिबा के अंडर काम नहीं करेंगे, यानी कि जूनियर क़यादत के अंदर एक सीनियर पार्टी का बंदा वो काम नहीं करेगा। उन्होंने उनकी ज़ेर क़यादत काम करने से इनकार कर दिया। अभी भी बड़े छोटे मियाँ साहब जो हैं उनकी तो उस तरह से पार्टी में है नहीं है, बड़े मियाँ साहब वैसे ही साइड लाइन खामोश हैं। पार्टी को जो एक्चुअल में देख रही हैं वो तो मरियम साहिबा ही हैं। चले मुशावरत चलें आपस में चलते, वो एक अलग बात है। क्या अब आपके ख्याल में मान जाएंगे, अब उनके अंडर काम कर लेंगे मरियम साहिबा के अंदर 8 साल के बाद? मैंने इससे पहले यही चीज़ें ज़हन में रखते हुए और जो जिस नज़रिए पे उन्होंने इस पार्टी को खैरबाद कहा था या खामोशी इख्तियार की थी, तो आज तो वो अपने आर्जी उरूज पे है ना, तो आज वो कैसे मान जाएंगे? यानी तायद तो उन्हीं की करनी पड़ेगी, पीछे तो हाथ बांध के आज भी खड़ा होना पड़ेगा। शायद उस शिद्दत से भी ज़्यादा जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी तो शायद ताबेदारी कम करनी पड़ेगी, कम करनी पड़नी थी। आज तो ताबेदारी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो मेरा नहीं ख्याल, शाहिद खान अब्बासी को देख लें, आप चौधरी निसार साहब को देख लें, इन्होंने बड़ी इज़्ज़त और मुकाम पाया न सिर्फ अपने हलकों में बल्कि पाकिस्तान की सियासत में भी। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि वापस आएंगे। और ये जो बाद में एलामिया मुलाकात का जारी किया गया कि जी वो उन्होंने मुशावरत के लिए वक्त मांगा है या अपने कुछ मुतालबात रखे हैं, तो ये अगर चौधरी निसार साहब से पूछ लेंगे तो वो चौधरी निसार साहब जी चौधरी निसार साहब से जब आप पूछेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको कहेंगे कि जी मैंने टाइम मांगा है, या वो यही कहेंगे कि मैंने तो इनको जवाब दिया है। तो बिल्कुल वो अलील थे और शहबाज शरीफ साहब से उनकी दोस्ती भी थी, वो सिर्फ अयादत के लिए आए थे। ये खबर आज कल परसों तरसों जब भी ये डिस्क्लोज होगी तो यही चीज़ निकलेगी। नहीं, ये फॉर्मली ये खबर सामने नहीं आई है। जो एलामिया सामने आया है उसके मुताबिक इंतहाई खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने माजी की यादें ताज़ा की। हालांकि जो पिक्चर हमारे सामने आई थी, जो तस्वीर सामने आई थी, वो इस बयानिए से बिल्कुल उलट है, जिसमें लग नहीं रहा कि दोनों माजी की खुशगवार यादों को ताज़ा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक दूसरे के साथ नाखुशगवार वाक़यात जो हैं उन पे एक्सक्यूज़ किया जा रहा है। खैर ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। अब वो ये वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जो एलामिया सामने आया था, मियाँ साहब मुझे ये बताइए कि ये जो मुलाकात इतनी खुशगवार रही, माजी की यादें ताज़ा की गई, छोटे मियाँ साहब ने कहा जी आप तो हमें भूल ही गए, क्या ये मुलाकात आपके ख्याल में ये मुलाकात बड़े मियाँ साहब की मर्जी से हुई है या फरते जज्बात में, जैसे अक्सर तकरीर करते हुए छोटे मियाँ साहब जज्बाती हो जाते हैं, तो जज्बाती होके उनको मर्जी आप कहें कि जी हाउस ऑफ शरीफ में इख्तलाफ है, बड़े मियाँ साहब अब भी हावी हैं शहबाज शरीफ पे, और बहुत सारे डिसीजन जितने भी शहबाज लेते हैं उसमें बड़े मियाँ साहब की आशीर्वाद होती है, या फिर बड़े मियाँ के ऊपर भी कुछ बड़े हैं वो उनकी तो होती है, वो एक अलग इशू है। लेकिन बड़े मियाँ साहब भी अगर थोड़ा सा साइड लाइन आपको नज़र आ रहे हैं
تو وہ بھی بہت سارے پرکس اینڈ پریویلیجز انجوائے کر رہے ہیں. بیٹی ان کی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی چیف منسٹر ہے, اور اتنے بڑے صوبے کی چیف منسٹر کو تو لوگ عملاً پرائم منسٹر ہی سمجھا جاتا ہے, کیونکہ ہم نے وہ دور بھی دیکھا کہ پرائم منسٹر محترمہ بے نظیر تشریف لاتی تھی تو پنجاب میں ان کی حکومت نہیں تھی, تو وہ ان کو نہ پروٹوکول وہ والا ملتا تھا, اور ان کی بہت سی باتیں پنجاب میں امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتی تھی. تو یہ تو ہمارے ہاں ایک رہا ہے وتیرہ کہ پنجاب کی چیف منسٹرشپ کو عملاً لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر ہی کے قد کاٹ کی یعنی یہ منصب ہے. تو وہ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے اپنی طرف سے تو ایک اچھا ماسٹر سٹروک کھیلا ہے کہ اپنی بیٹی کو لانچ کر کے. اب آگے وہ تھپیڑے سیاسی برداشت کرتے ہیں, اور آگے وہ کتنی دیر انڈیور کرتے ہیں یہ تو ٹائم ول ٹیل. جی ٹھیک ہو گیا. حافظ صاحب, آپ کا پلان کیا ہے تحریک انصاف کا؟ ایک تحریک وغیرہ آپ لوگوں نے چلانی تھی نا, اب تو اندر ہی ایسا لگ رہا ہے کہ ٹوٹ پھوٹ ہے. آپ کے جو وہاں کے صدر ہیں کے پی کے, وہ الگ سے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, گنڈا پور صاحب الگ سے اتنی دھویں دار قسم کے اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. الفاظ کا چناؤ بھی وہ کچھ آج کل وہ بہتر نہیں رکھ رہے ہیں. چل کیا رہا ہے, گروپنگز چل رہی ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں نہیں, عمران خان صاحب نے خود 15 روز کے لیے یہ مؤخر کی تھی احتجاج کی کال. وہ تو ملکی حالات کی, جی ملکی حالات کی وجہ سے, جو ایران اور اسرائیل والا جنگ والا ایک ماحول تھا. اب محرم الحرام کے تقدس کا احترام ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس 10 محرم کے بعد یقیناً پارٹی کی طرف سے جو کال آئے گی, آپ جتنی مرضی بات کر لیں یا میڈیا جتنا مرضی اچھال لے اس بات کو کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں اور کارکنان میں تقسیم ہے, لیکن جب عمران خان کال دیں گے تو آپ دیکھیے گا ہر گلی محلے سے, ہر صوبے سے, ہر شہر سے تحریک انصاف کے لوگ نکلیں گے, اسی جذبے کے تحت نکلیں گے جس جذبے کے تحت وہ ہمیشہ نکلتے رہے. حالانکہ ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ہمیں مار بھی پڑے گی, ہمیں گرفتار بھی کیا جائے گا, ہمیں جیلوں میں بھی ڈالا جائے گا, اس کے باوجود بھی وہ نکلیں گے. تو آپ لوگوں کے اختلافات نہیں ہے, کوئی گروپنگ نہیں ہے؟ سلمان اکرم راجہ کی الگ سے اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, علیمہ بی بی چلیں ان کو آپ کہہ لیں کہ وہ سیاسی نہیں ہے, لیکن ان کی الگ سے اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. پھر آپ کے تیمور جھگڑا صاحب جو ہیں ان کی الگ سے اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, جو آپ کے وہاں پہ پریزیڈنٹ ہے کے پی کے, ان کی الگ سے اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. تو کیا یہ اختلافات نہیں ہیں؟ دیکھیں اختلاف رائے ہو سکتی ہے نا, ایک بڑی سیاسی جماعت ہے, مختلف صوبوں کے لوگ پارٹی کے کارکنان کو ایڈریس کرتے ہیں, اپنی سوچ اپنے جغرافیائی اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں, لیکن اختلاف رائے کو آپ تقسیم نہیں کہہ سکتے. چل ٹھیک ہے, شارٹلی مجھے یہ بھی بتا دیں کہ چیف منسٹر کے پی نے کہا تھا اگر ہم بجٹ پاس نہ کرتے تو پھر فیڈرل گورنمنٹ کی انٹرونشن ہونی تھی. لیگل ایشو تھا, لیگلی 30 تاریخ تک وقت تھا کے پی کو بجٹ پاس کرنے کا. اتنی ارجنسی میں بجٹ کیوں پاس کیا گیا؟ خان صاحب سے ملاقات, ان کو بریفنگ دی. دیکھیں اگر اجلت میں اور قبل از وقت کافی دن پہلے بجٹ کو پاس کیا گیا, یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ اس کے عذر بھی پیش کیے جا سکتے تھے. کچھ چیزیں تو وقت ڈیسائیڈ کرتا ہے, کچھ چیزیں تو وقت جو ہے وہ منظر عام پہ لاتا ہے, لیکن ابھی میرے کپتان کا عمران خان کا ان پہ اعتبار ہے, ان پہ ان کا اعتماد برقرار ہے, تو پوری تحریک انصاف بھی ان کے ساتھ. شارٹلی لاسٹ 30 سیکنڈ میاں صاحب, ارجنسی کیا تھی بجٹ پاس کرنے کی؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ بات صحیح ہے حافظ صاحب کی کہ ابھی خان صاحب کو انہیں اعتماد حاصل ہے, ٹھیک, تو انہیں یعنی سائلنٹ ایک اپروول ملی ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ میاں سیف الرحمان صاحب اور حافظ ذیشان رشید صاحب, آپ نے مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا. ناظرین, آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت, اس دعا کے ساتھ کہ ہر آنے والا دن پاکستان اور پاکستانیوں کے حق میں بہتر ہو. بشرطِ زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.